جی دوستو السلام علیکم۔ تصور کریں ایک عظیم شاعر، ایک مفکر، ایک ایسا انسان جس نے ایک آزاد ریاست کا خواب دیکھا، مگر ایک سوال اسے بے چین کیے ہوئے تھا، اس خواب کو حقیقت میں کون بدلے گا؟ علامہ اقبال جانتے تھے کہ خواب دیکھنے والے بہت ہوتے ہیں، لیکن خواب کو حقیقت میں بدلنے والے بہت کم۔ اقبال کے پاس ویژن تھا، فلسفہ تھا، ایک نظریہ تھا، مگر وہ یہ بھی جانتے تھے کہ صرف خواب دیکھنے سے قومیں نہیں بنتی۔ اس لیے ان کی نظر ایک ایسے شخص پر ٹھہری جو قوم کو متحد کر سکتا تھا، دنیا سے بات کر سکتا تھا، برطانوی حکومت کے سامنے مسلمانوں کا مقدمہ لڑ سکتا تھا۔ وہ شخص تھا محمد علی جناح۔ تو دوستو، ہم سب خواب دیکھتے ہیں جیسے کہ علامہ اقبال نے خواب دیکھا، لیکن ان کو اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو ایگزیکیوٹر تھا، یعنی کہ جو اس خواب کو حقیقت میں بدل سکتا تھا، یعنی کہ عمل کر کے دکھا سکتا تھا۔ ہم سب اپنی زندگی میں بہت سارے خواب دیکھتے ہیں، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، ہم وہ کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنی اسٹڈی کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، ہم کوئی نیا بزنس کرنا چاہتے ہیں، کوئی نئی کمپنی کھولنا چاہتے ہیں، اپنا سٹارٹ اپ شروع کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم کیوں نہیں کر پاتے، جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ تو دوستو، ہم سب اپنی زندگی میں خواب دیکھتے ہیں، بلکہ یہ کہا جائے کہ اگر 100% لوگ خواب دیکھتے ہیں تو اس میں سے 1% لوگ ایسے ہیں جو اپنے خواب کو، اپنی سوچ کو جو وہ کرنا چاہتے ہیں اس کو پورا کر پاتے ہیں۔ اب بات یہاں آتی ہے کہ ہم اپنے خوابوں کو پورا کیسے کریں۔ تو دوستو، یہاں پر میں ذکر کروں گا ایک بک جو ہے دا افیکٹو ایگزیکٹو کی ایک بک، جس کو میں نے پڑھا، جس میں سے ایک کانسیپٹ میں نے نکالا جہاں پر وقت کا صحیح استعمال کس طرح کیا جائے۔ تو اگر آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیتے ہیں تو یقیناً آپ اپنے نہ صرف خوابوں کو پورا کر سکتے ہیں، بلکہ آپ جو بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں اس کو پائے تکمیل تک، یعنی کہ اس کو مکمل کر سکتے ہیں اور اپنے خوابوں کو پورا کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، جو کانسیپٹ اس میں بتایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم سب خواب دیکھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو علامہ اقبال کی سٹوری بتائی، تو اس کے اندر جو سب سے ضروری چیز تھی وہ کیا تھی؟ عمل۔ خواب دیکھا، بالکل دیکھا، لیکن اس کو پورا کرنے کے لیے علامہ اقبال نے ایک شخص کو ڈھونڈا، اور کئی خط جو کہ آئی تھنک 1936 سے لے کر 1937 تک جو ہے نا، وہ علامہ اقبال نے قائد اعظم کو خط لکھے کہ وہ یہاں پر آ کے جو ہے نا مسلمانوں کی نمائندگی کریں، اور پھر قائد اعظم نے وہ کیا۔ تو دوستو، بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اپنی زندگی میں ایگزیکیوٹر بنے، لیکن اب سوال یہ آتا ہے کہ ہم یہ کریں کیسے؟ کرنا ہی تو مشکل ہے۔ تو یہاں پر ایک چھوٹا سا کانسیپٹ آپ کو بتاؤں گا، جو کہ اس دا افیکٹو ایگزیکٹو کے اندر بتایا گیا کہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کیا جائے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ایک جادو کی چھڑی آ جائے جو آپ سے یہ کہے کہ آج جو آپ کو چاہیے میں آپ کو دوں گا، یا آپ کو میں آج سے 25 سال یا 20 سال پیچھے لے جاؤں گا، تو آپ کیا جو ہے نا آپشن لیں گے؟ تو یقیناً ذہین لوگ جیسے کہ آپ ہیں تو وہ یہی چاہیں گے کہ ہم پیچھے چلے جائیں، اپنی زندگی کو پیچھے لے جائیں، یعنی کہ اس کو، تاکہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کر سکیں۔ اور یہ جو میں آپ کو کانسیپٹ بتانے والا ہوں، اس کو میں نے خود اپنی زندگی میں اپلائی کیا، اور اسی وجہ سے میں آج آپ کے سامنے جو ہے وہ ویڈیو بنا پا رہا ہوں۔ اور کرنا آپ نے یہ ہے کہ ہم سب جو ہے نا وہ ڈیلی روٹین کو دہراتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، کام پر جاتے ہیں، کام پر سے آنے کے بعد کچھ فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد دوستوں میں چلے جاتے ہیں، اور پھر روزانہ یہی روٹین چلتی رہتی ہے۔ تو کوئی بھی جو آپ نیا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں، یا جو بھی آپ کا خواب ہے، جو بھی آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، اس کو کر نہیں پاتے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ صبح کا وقت جو ہے نا سب سے افیکٹو ہوتا ہے۔ اگر آپ نے صبح جلدی اٹھنا ہے، صرف 1 گھنٹہ پہلے، اگر آپ 7 بجے اٹھتے ہیں تو 6 بجے اٹھیں، اگر آپ 6 بجے اٹھتے ہیں تو 5 بجے اٹھیں، اگر 5 بجے اٹھتے ہیں تو پھر 4 بجے اٹھ جائیں۔ تو اس 1 گھنٹے کے اندر صرف آپ نے اس کام کو کرنا ہے جو آپ کا خواب ہے، جو آپ کی خواہش ہے، جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ اب شروع میں آپ کو یہ مشکل لگے گا، یقیناً صبح اٹھنا ایک مشکل کام ہے، لیکن اب آپ اپنا وائے کیا بنائیں گے صبح اٹھنے کے لیے؟ یعنی کہ اگر آپ یہ کیا ایسا سوچیں
کہ آپ صبح جلدی اٹھ سکتے ہیں. تو یہاں پر ایک کانسیپٹ آتا ہے کنٹریبیوشن کا، یعنی کہ اگر آپ سوچیں کہ اگر میں یہ کام کر لوں گا تو اس سے صرف نہ صرف مجھے فائدہ ہوگا بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی بہت سارا فائدہ ہوگا. یعنی کہ اگر آپ کوئی سروس دینا چاہتے ہیں، ٹیوشن پڑھانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنا کوئی اسکول کھولنا چاہتے ہیں، تو اگر آپ بچوں کو پڑھائیں گے تو یقیناً جو آپ کے مائنڈ میں کانسیپٹ ہے کہ میں بچوں کو اس طریقے سے پڑھاؤں گا تو وہ زندگی میں زیادہ گرو کر سکتے ہیں. تو یقیناً اس سے نہ صرف آپ کو فائدہ ہوگا فائنینشلی بلکہ بچوں کو بھی اس سے فائدہ ہوگا. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ آپ کا تو کنٹریبیوشن کا جو ایک کانسیپٹ ہے وہ آپ کو ملے گا، یعنی کہ ایک آپ کا وائے بن جائے گا. اور دوسری چیز کیا ہے کہ وٹ آپ کا کیا ہوگا، یعنی کہ صبح اٹھ کے آپ کو کیا کرنا ہے یہ آپ رات کو پہلے ہی سوچیں اور پھر سوئیں. یعنی کہ صبح اٹھ کے اگر آپ کو اس کام کے لیے لکھنا ہے، پڑھنا ہے، آرٹیکل لکھنے ہیں یا پڑھنے ہیں یا ویڈیوز دیکھنی ہے یا اس کے کچھ کانسیپٹ بنانے ہیں، تو یہ رات کو آپ سوچ کر سوئیں. 2 کام آپ نے کرنے ہیں صبح 3 کام آپ نے کرنے ہیں. صبح جلدی اٹھنا ہے، 1 گھنٹہ آپ نے اسپیسیفکلی یعنی کہ خاص طور پر اس کام کے لیے وقف کر دینا ہے. اور اس کے بعد آپ کا جو وائے یعنی کہ جو صبح آپ کو اٹھائے گا وہ کنٹریبیوشن کا کانسیپٹ ہوگا، یعنی کہ آپ کے کام سے دوسرے لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا. تیسرا آپ کا ورڈ کیا ہوگا کہ صبح رات کو آپ اپنا ڈیسیجن کر کے سوئیں، کیونکہ جب آپ صبح اٹھیں گے اور اگر آپ یہ سوچیں گے کہ مجھے اس وقت کیا کرنا ہے تو 15-20 منٹ تو آپ کے اسی میں ہی ضائع ہو جائیں گے. اور انسان کا جو برین ہے وہ کنفیوژن کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا. جب آپ اس کو کنفیوز کرتے ہیں تو وہ بالکل جو ہے نا وہ چیزوں کو مزید خراب کر دیتا ہے. تو دوستو، خواب صرف آپ کو منزل دکھاتا ہے لیکن منزل تک صرف عمل پہنچاتا ہے، یعنی کہ ایکشن زندگی میں لیں. آپ زندگی میں ہم سب اپنی زندگی میں بہت سوچتے ہیں، بہت تھنکر بنتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. اگر آپ عمل کریں گے تو یقیناً آپ کی زندگی لازمی بدلے گی. مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ نے اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کیا اور کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو اس سے کیا فائدہ ہوا.